السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنی اس نئی جو لیکچر 2 کے ساتھ جو نظم ہمارے پاس موجود ہے، جس کا عنوان ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، اس کی نظم کے اندر خاص طور پر جو مکمل مشق ہے اس کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ حل کریں گے۔ اس نظم میں جو پہلا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں جو تمثیل بیان ہوئی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب کوہستانی سفر کے دوران میں ہمارے پاس جو تمثیل بنیادی طور پر استعمال کی گئی، اس سے مراد انسان کے لیے وہ سبق ہے کہ جس میں انسان کو ہمیشہ جھکنا چاہیے اور انسان کو ہمیشہ عاجزانہ طور پر اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا چاہیے، اور اسی نظم کے آخری شعر کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کو یہ بیان کیا گیا ہے، اور ہمیشہ انسان کو اس بوسیدہ درخت کی مانند یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ اس کے جھکے ہوئے درخت کی مانند انسان کو بھی ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے اور لوگوں کے کام آنا چاہیے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے خوف کو دور کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ان کے ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 1 تو اس میں یہاں آ گیا، جبکہ سوال نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے جو 4-5 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ مرکزی خیال کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ مجید امجد ایک کوہستانی سفر کے دوران میں پورا منظر یہ بیان کر رہے ہیں، اور اس منظر کے اندر ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور پورے ایک رستے کی جو ایک حالت ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کہ انسان کو وہ جو درخت ایک بوسیدہ سا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جہاں پگڈنڈی کے دونوں اطراف غار منہ کھولے ہوئے ہیں اور وحشت کا ایک عالم ہے، اور وہاں پر انسان جو ہے اس کا دل بہت زیادہ برے طریقے سے ڈرا ہوا ہے اور ڈھلوان دار رستہ ہے، لیکن جس کے کونے کے اوپر درخت کی جھکی ہوئی ٹہنیاں، اور ٹہنیاں جو ہے وہ سہارا دے رہی ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے اندر سے دلوں کے خوف کو وہ دور کر رہی ہیں، اور انسان وہاں سے بلا خوف و خطر آرام سے اس سے گزر جاتا ہے، اور یہ وہ خطرناک موڑ ہے جہاں پر انسان کو قدر تسکین ملتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے مرکزی خیال کے اندر کہ انسان کو بھی اس بوسیدہ درخت کی طرح دوسروں کو سکون اور راحت میسر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ٹھہرنا چاہتا ہے، سستانا چاہتا ہے، تو وہاں رک کر آرام کر سکتا ہے، اس کو پکڑ کر اپنے رستے کو گزر سکتا ہے، سہارا لے سکتا ہے وہاں سے۔ انسان کو بھی ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کا بے سہاروں کا سہارا بننا چاہیے، بے کسوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کا مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ الفاظ کے متضاد ہم لکھیے۔ الفاظ کے متضاد میں ہمارے پاس ہے جو پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے تنگ۔ یہ ہمارے پاس الفاظ اور ہم اس کے متضاد آپ کے سامنے لکھیں گے، جس میں سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے تنگ، جس کا متضاد ہمارے پاس ہے کھلا۔ دوسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے نیچے، جس کا مطلب ہے سامنے الٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے اوپر۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے آگے، جس کا متضاد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے پیچھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو لفظ یہاں پر موجود ہے وہ ہے تیز، اور اس کا متضاد ہمارے پاس ہے سست۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے پار، جبکہ اس کا لفظ ہمارے پاس ہے آر۔ چھٹا ہمارے پاس جو لفظ یہاں پر موجود ہے وہ ہے فرشتہ، جس کا متضاد ہمارے پاس ہے شیطان، جو کہ برائی کی جگہ، برائی کا گڑھ ہمارے پاس ہے۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے بلند۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے اس کا متضاد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے پست۔ آٹھواں لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے آسان، جس کا متضاد ہمارے پاس ہے مشکل۔ نواں لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے زندگی، جس کا متضاد ہمارے پاس ہے موت۔ سوال نمبر آگے ہمارے پاس جو ہے وہ 5 ہے کہ درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ اس کا مفہوم ہمارے پاس واضح ہو جائے۔